بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابعۃ عشرہ یہ جو ہے وہ ترکیب ہے نا، اس میں عشرہ اور رابعہ کی ترکیب ہے جو یعنی مبنی ہوتا ہے فتح کے اوپر. الرابعۃ عشرہ. الغیبت حرام بالادلۃ الاربعہ. غیبت جو ہے وہ غیبت کرنا حرام ہے، اور اس میں جو ہے وہ کتاب اور سنت اور عقل اور اجماع چاروں دلیلوں سے جو ہے وہ ثابت ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فَجَعَلَ الْمُؤْمِنَ أَخًا وَعِرْضَهُ كَلَحْمِهِ وَالتَّفَكُّهُ بِهِ أَكْلًا وَعَدَمُ شُعُورِهِ بِذَلِكَ بِمَنزِلَةِ حَالَةِ مَوْتِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ. وَقَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا لَا يُحْصَى فَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعِدَّةِ طُرُقٍ. اچھا، جو چیز سے حرام مقاصد محرمہ میں جو قسم چہاروں وہ تھا کہ عمل محرم فی نفسہ ہی، ایک عمل جو فی نفسہ ہی محرم ہے، حرام ہے، اس پہ پیسہ کمانا. تو انہوں نے تطفیف سے شروع کیا تھا، تطفیف اور تنظیم اور کیا کیا، اس سے ہوتے ہوتے یہ غیبت پہ آ گئے، غنا اور غیبت. تو غنا میں تو انسان پیسے کماتا ہے، غیبت میں پیسے نہیں کماتا. تو یعنی پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں جو شیخ نے مقاصد میں غیبت کو لے کر کے آئے ہیں تو یہ تردن للباب لے کے آئے ہیں، یعنی کیونکہ اب وہ عمل شروع ہو گئے جو فی نفسی حرام اور جن پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی لے آئے جو حرام ہے لیکن ان پہ پیسہ نہیں کمایا جا رہا. ہماری بات پیسے کمانے پہ تھی کہ کون سی چیزیں جن پہ پیسہ کمانا حرام ہے. تو غنا پہ پیسہ کمانا حرام ہے، لیکن غیبت پہ بھی پیسہ کمانا حرام ہے، لیکن غیبت پہ پیسہ کمانا شائع نہیں ہے، مشہور نہیں ہے. ٹھیک ہے. خوب، اب یہاں پہ انہوں نے 4 دلیلیں قائم کی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے غیبت کے حرام ہونے پر. تو غیبت کے حرام ہونے پر 4 دلیلیں قائم کی ہیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کہ مومن کی جو ہے نا بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں آبرو عزت ہے، اور ہم بغیر کسی وجہ کے کسی کی اگر برائی کر رہے ہیں، اس کی عزت اچھال رہے ہیں اور اس کو پسند نہیں ہے وہ باتیں ہیں، اور جو کسی کے علم میں نہیں ہے وہ باتیں اس کی نکال رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا گناہ ہے کہ باطن میں جیسے اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور اس کی لاش سے گوشت نکال کے کھا رہے ہیں. عزت ہی کر رہے ہیں نا آپ اس کی. ایک طرح سے تہمت بھی ہو سکتی ہے نا، اگر جو اس کے اندر نہیں ہے وہ بات اس پہ لگایا جائے. نہیں، تہمت نہیں ہے، وہ بات اس کے اندر ہے، برائی تو ہے اس کے اندر، لیکن اس برائی کو جو ہے وہ اس کے پیٹ پیچھے نکالنا، یعنی اسے بے آبرو کرنا، اس کی جو عزت ہے وہ تو خاک میں مل جائے گی نا. اب ہم لوگ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے سامنے کہہ سکتے ہیں، سامنے اگر اس کے کہیں تو پیٹ پیچھے نہیں ہوگا، تو اس کو غیبت نہیں کہتے نا، پھر غیبت نہیں کہیں گے اسے. وہ پھر امر بالمعروف کے زمرے میں آئے گا.
اگر شرائط پوری ہو تو امر بالمعروف کے زمرے میں آئے گا، اگر شرائط پوری نہیں ہو تو پھر ایک طرح کی سامنے کی لڑائی ہو جائے گی، لیکن غیبت نہیں ہوگی۔ غیبت یہ ہوتا ہے کہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ برا کرو تو وہ پھر کیا کرتی ہیں، بد زبانی شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ایک عاجز عورت کیا کر سکتی ہے، زبان ہی کھل سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے بیچاری، تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ زبان سے جو ہے وہ بولے گی۔ تو مولا نے اسی لیے جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں فرمایا کہ تمہارے بڑوں کو جتنا بھی برا کہیں، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ منع کیا تو انہیں مارنا نہیں ہے۔ مولا کا حکم تھا جنگ میں۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی ایک مومن کی آبرو غیبت کرنا، یعنی ایک مومن کی آبرو اچھالنا، جیسے اس کے مردہ گوشت کو کھانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ نے روزہ رکھا تو حضور نے کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، تم خلال کرو۔ خلال کیا تو گوشت نکلا، تو گوشت یعنی ان کو باتیں دکھا دیا کہ تم گوشت کھا رہی تھی کسی کا۔ تو کسی کی عزت جو وہ مثال کے طور پر کسی کا رشتہ ہو رہا ہے، مستثنیات ہیں، یا کسی نے زیادتی کی میرے ساتھ، وہ والی آیت بھی ابھی آئے گی، لیکن ابھی جو پہلی آیت میں جو استدلال کیا انہوں نے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کچھ دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرتا تم میں سے کوئی، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جبکہ وہ مردہ ہو، مر چکا ہے تو اب اسے دفنانا، اب کیا، لیکن مرے ہوئے کا گوشت نکال کے کھا رہے تو غیبت کرنا ایسا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ فَجَعَلَ الْمُؤْمِنَ أَخًا، بس انہوں نے جو وہ مومن کو بھائی قرار دیا۔ وَإِرْضَهُ كَلَامِهِ، ہاں تو ایک قول بھی ہے مولا امیر المومنین کا، الغیبۃ جہد العاجز، جیسے مثال کے طور پر کوئی برا ہے، اس کے اندر برائی ہے، تو میں اس کو خود سمجھاؤں کہ تم ایسا نہیں کرو، یا نہیں سمجھا سکتا، شرائط پوری نہیں ہے، نہیں مانے گا تو چھوڑ دیں اسے اس کے حال کے اوپر۔ اور ایک ہے متجاہر بالفسق، یعنی جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، وہ بدنام زمانہ، پورے زمانے میں مشہور ہے کہ یہ رشوت لیتا ہے، تو یہ تو متجاہر بالفسق، بتا کے کہتا ہے جی میں شرابی ہوں، یا میں رشوت خور ہوں، یا میں زانی ہوں، یہ ہوں، وہ تو گنڈا بدماش کرپٹ ہے، سب کے سامنے بولتا ہے، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جیسے یہ اسی طرح آپ سمجھیں، جیسے ایک خاتون ہے پردہ کرتی ہے تو اس کی حرمت ہے، ایک خاتون ہے جو پردہ نہیں کرتی اس کی حرمت نہیں ہے۔ حرمت نہیں ہے، ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو احترام، نہیں کہ کوئی گناہ خدا نہ کرے، جو احترام پردہ دار خاتون کا ہے، جو حرمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں پردہ دار خاتون کی ہے، وہ حرمت اور احترام اس بے پردہ خاتون کا نہیں ہے، ورنہ عورت ہونے کے ناطے اس کا بھی احترام ہے۔ فَجَعَلَ الْمُؤْمِنَ أَخًا وَإِرْضَهُ كَلَحْمِهِ، اور اس کی عزت اس کے گوشت کی طرح سے ہے، وَالتَّفَقُّ بِهِ أَكْلًا، اور اس کی عزت کو اچھالنا، یعنی اس کا گوشت کھانا، اور کیونکہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا تو اس کو موت کی حالت میں فرض کرنا، وَعَدَمُ شُعُورِهِ بِذَلِكَ بِمَنزِلَةِ حالت موتِهِ، یہ پہلی آیت کریمہ نا۔ دوسری آیت کریمہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ جو ہے وہ ہمز سے ہے، لمزہ جو ہے وہ لمز، اب اس میں سے ایک جو ہے وہ لغت میں تو ہم نہیں گئے، لیکن ہمز، ہماس، اشارے سے برائی کرنا، اشارے سے برائی کرنا، لمز یعنی زبان سے برائی کرنا۔ تو ایک دفعہ اگر کسی کی غیبت کر لی،
2 دفعہ کسی کی غیبت کر لی تو حماز نہیں بنے گا یا ہمزہ نہیں بنے گا، یہ صیغہ مبالغہ ہے. ہمزہ لمزہ. آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ایک بزرگ تھے، وہ یہ کہتے تھے یار یہ جو امام حسین کے ذاکر ہیں نا، ان کی برائی مت کیا کرو، ان کی برائی مت کرو. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات ہے اس کو طریقے سے آپ پیش کر دیں، اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیفیکٹ کو سبب بنا کے عزتیں اچھالتے ہیں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو منع کرتے تھے کہ ذاکروں کی تو نہیں کیا کرو. وہ کچھ لوگ کرتے تھے تو وہ کہیں پر بھی نہیں پہنچے. یعنی یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن مجید ایک مردہ کتاب نہیں ہے، ایک زندہ کتاب ہے. یعنی اگر میں زیادہ برائی کروں گا تو یہ نفرین میرے ہی شامل حال ہو جائے گی. ابھی یہیں پر قرآن کسی نے پڑھا نہیں ہے تب بھی ویل لکل ہمزہ لمزہ، قرآن کی نفرین ہے ہمزہ اور لمزہ کے. تو اگر میں ہمزہ لمزہ ہوں، میں نے مثال کے طور پر اپنی عادت بنا لی ہے دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی نقلیں اتارنا، دوسروں کی چڑ کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو دبانا. تو یہ عادت اگر میرے اندر آ گئی ہے، ہمزہ لمزہ میں بن گیا ہوں، تو قرآن کی نفرین مجھے ہی ڈبو دے گی. سب سے پہلے کسی کو ڈبوئے نہ ڈبوئے، سب سے پہلے تو مجھے ڈبوئے. یہ ہے. تو غیبت بھی انہی میں سے ہے کہ زبان سے کسی کی اٹھتے بیٹھتے برائی کرنا، صیغہ مبالغہ ہے. تو ویل یعنی دوزخ کی وادی میں ایک آگ ہے، ایک خاص وادی ہے جس کا نام ویل ہے. تو کہا ویل لکل ہمزہ لمزہ، یعنی دوزخ کی آگ ہے. اس کا مطلب ہے یہ کام کیا ہے، حرام ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ. یہ دوسری آیت کریمہ. تیسری آیت کریمہ یہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء. جہر بالسوء یعنی برائی سے کسی کو یاد کرنا، کسی کے بارے میں برائی کو ظاہر کرنا، پھیلانا. تو کسی کی برائی کو پھیلانا، کسی کے بارے میں برائی کو پھیلانا، جہر بالسوء اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. من القول، قول میں سے، قول میں سے یعنی زبان سے. الجہر بالسوء من القول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. ایک استثناء ہے، الا من ظلم، مگر مظلوم ظالم کی شکایت کرے. ظالم نے اس کو ہنٹر مارے، ظالم نے اس کو مارا، ظالم نے اس کے ساتھ یہ کیا، ظالم نے اس کا گھر جلا دیا. تو ظالم کی برائی مظلوم کی طرف سے، مظلوم ظالم سے شکایت کرے، وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ پسند نہیں کرتا. تو غیبت جو ہے وہ اس مورد کے علاوہ، یعنی مظلوم ظالم کی غیبت کرے جائز ہے، لیکن غیر مظلوم ظالم کی غیبت کرے تو ناجائز ہے. اب مظلوم کا اگر ظلم پھیل ہی جائے، اتنا پھیل جائے تو پھر غیبت نہیں ہوئی. اگر چھپا ہوا ہوتا. یہ تیسری آیت کریمہ ہو گئی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. دیکھیں، ایک ہے فاحشہ کرنا، ایک ہے فاحشہ پھیلانا. مثال کے طور پر ایک دو نامحرموں نے نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا، میں نے دیکھ لیا، میں قاضی کے پاس گیا تو قاضی کیا کہے گا؟ قاضی مجھے کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو مجھے 80 کوڑے مارے گا. جو چاہیے تھے. تو قاضی کیا کرے گا؟ کوڑے مارے گا نا. یعنی قاضی کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دونوں غلط کام کر رہے تھے، فاحشہ کر رہے تھے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے فاحشہ غلط کام کو کرنا، دوسرا ہے فاحشہ کو پھیلانا. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ غلط کام اگر ہو بھی رہا ہے
تو اس غلط کام کو دبا دے انسان. غلط کام اگر ہو رہا ہے تو اس غلط کام کو کیا کرے؟ دبا دے. پھیلائے نہیں، پھیلائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور خرابی ہو جائے گی. تو اشاعے، اس کو کہتے ہیں اشاعے فاحشہ، یعنی فاحشہ کو پھیلانا. تو یہ جو میڈیا وغیرہ، اس نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، اس نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، تو وہی والی بات ہے کہ اگر ظلم کے دائرے میں ہو تو بات پھر بھی الگ ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ اشاعے فاحشہ ہو تو یہ جو میڈیا والے اس طرح پھیلاتے ہیں یہ صحیح نہیں سمجھتے. جی چغل خوری تہمتوں کے ذریعے ایسا لذت اٹھاتے ہیں. آج کل اپنے ویور بڑھانے کے لیے یوٹیوب پہ اور فیس بک کو تو مسلسل ہی چل رہے ہیں. پنجاب کے علاقے میں یہ ہوا، فلاں علاقے میں یہ ہوا، اس طریقے سے. ہاں، تو حتیٰ جو وہ اس کو سیاسی نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں نے دیکھا یہاں پہ جو انڈیا میں جیسے انہوں نے بنا رکھی اس کے اوپر کہ نہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے، تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ دیکھو انڈیا میں ریپ ہو رہا ہے، یہاں پہ نہیں ہو رہا. ان کے لیے کیا مسئلہ، ایک ریاست کے لیے کیا مسئلہ؟ 2-3 انہوں نے چھوڑ دیا یہاں گنڈے بدماش یا موجود ہیں، ان کو ذرا سے پیسے دے دیے، فون کر دیا، ہاں بھائی ذرا حرکت میں آ جاؤ. انہوں نے بھی یہاں پہ وارداتیں کی جو اسلام آباد اور لاہور کے بیچ کے راستے میں. تو یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ برائی اگر ایک جگہ ہے تو پھیلے نہیں جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کینسر ایک جگہ ہے، جراثیم ایک جگہ ہے، لگنے والی برائی ہے. جیسے بہت سی جو برائیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، وہ ایک گڑھا کھود کے وہاں اس کو اسکن کی بیماریاں جو لگنے والی ہوتی تھیں تو وہ وہاں پہ اس کو رکھتے تھے تاکہ یہ پھیل نہ جائے. تو جو جراثیم پھیلتے ہیں، جو برائیاں پھیلتی ہیں، اس کا یہی حکم ہے کہ جس کو برائی لگ گئی ہے اس کو دبا دیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے، اس کو پھیلایا نہیں جائے. کیونکہ گناہ اگر پھیل جائے گا تو پھر گناہ کی ابوت ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پوز کر دیں، دوسرا کلپ بنا لینا. تو اس آیت کریمہ میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی فاحشہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ پھیل جائے. مثال کے طور پر اس مومن نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، تو اس نے چھپا کے کیا ہے، دکھا کے نہیں کیا. تو جب اس نے چھپا کے کیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی عزت رہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مومن جو ہے وہ بدنام زمانہ بن جائے، اس کی عزت اچھل جائے. تو جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی برائیاں منظر عام پہ آ جائیں اور عزتیں اچھل جائیں، ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. اس کا مطلب ہے یہ کام یعنی حرام ہے. عزتوں کو اچھالنا، برائیوں کو منظر عام پر، کسی مومن کی برائیوں کو، یہ اچھا لفظ آ گیا، برائیوں کو منظر عام پر لانا. دیکھو زبان پڑھنا بہت ضروری ہے. زبان سے پھر جو ہے نا انسان میسج جو مقدس پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہمارا منصب یہی ہے کہ پیغام پہنچانا، اس کے لیے زبان بہت ضروری ہے. زبان نہیں آئے گی تو آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے. زبان کا پڑھنا آنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، جو بھی رائج زبانیں ہوں. اور اگر آپ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں تو ان کی اپنی زبان. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس کے بعد ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم ویدل علیہ من الاخبار ما لا یحصی. اخبار جو ان گنت ہیں. فمنها ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدۃ طرق ان الغیبۃ اشد من الزنا وان الرجل یزنی فیتوب ویتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا، غیبت زنا سے بھی جو وہ بری ہے، اس لیے کہ
زنا بھی بہت برا ہے، لیکن غیبت اس سے بھی بری چیز ہے، اس لیے کہ زنا جو ہے وہ اس میں جو حق اللہ ہے، اگر زنا بالجرم نہیں کیا، دونوں طرف راضی ہیں، تو اس میں اللہ کا حق ہے. تو اگر یہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور پھر اللہ بھی اس کی طرف پلٹ جاتا ہے تو وہ گناہ مٹ جائے گا. لیکن جو غیبت ہے وہ حق الناس ہے، جب تک وہ صاحب راضی نہیں ہوگا تب تک جو وہ غیبت کا گناہ اس میں رہے گا، اس کی گردن پہ، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نام اعمال میں رہے گا. ہم معذرت کے ساتھ زنا بھی تو حقوق الناس ہونا چاہیے، چونکہ اس کے جو ولی ہے اس کی عزت کو پامال کیا. نہیں یعنی ابھی وہ اس جہت سے نہیں بات کر رہے، ابھی اس جہت سے نہیں بات کر رہے، جو دوسری جہاد ہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو، ابھی وہ تمام چیزوں سے نہیں بات کر رہے. ہم فرض کر رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بیوہ عورت ہے تو وہ متع کر لے، لیکن اس نے جو فرض کر لیں زنا کیا، تو اب اس نے جیسے زنا کیا تو اس میں جو ہے وہ کوئی حق الناس نہیں ہے. فرض یہ کرتے کہ کوئی حق الناس نہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، فرض کر لیا اکیلی عورت ہے اور یہ بھی جو ہے وہ، تو اس نے جو ہے وہ گناہ کا کام کیا، تو اس گناہ کے کام سے اس نے اللہ کے حق کو پامال کیا اور اپنے نفس کو آلودہ کیا. تو گناہ کم نہیں ہے، وہ بھی کوئی بھی گناہ کم نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہاں پر اگر اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اسے توبہ کر لے اور نیک بن جائے، متقی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی پلٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کو اس کے مٹا دے گا. لیکن غیبت اگر اس نے کسی کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی توبہ کر لے، جب تک جس کی غیبت کی ہے، صاحب غیبت جس کی غیبت کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. فرق ہے دونوں میں. ان الغیبت اشد من الزنا وان الرجل یزنی فیتوب ویتوب اللہ علیہ. رجل جو ہے وہ زنا کرتا ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی طرف پلٹ جاتا ہے. ورنہ صاحب الغیبت، اور جو صاحب غیبت ہے، لا یغفر له، یعنی وہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، حتی یغفر له صاحبہ، یہاں تک کہ اس کا صاحب جو ہے وہ اسے معاف کرے. وعنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خطب یوما فذکر الربا وعظم شانہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو وہ سود کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کی شان بہت بڑی ہے، یعنی اس کا گناہ بہت بڑا ہے. فقال ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم من 36 زنیہ وان ارب الربا ارض الرجل المسلم. کہا کہ درہم، ایک درہم جو سود کا اس نے کمایا، ایک درہم جو سود کا اس نے گھسیٹا ناحق کسی سے، تو یہ ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. ایک درہم لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، اور اس کی عزت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. تو غیبت میں عزت اچھال ہے. غیبت میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی 3 چیزیں آ گئیں. ایک تو ہو گیا زنا، ٹھیک ہے، دوسرا ہو گیا سود لینا، اور تیسرا ہو گیا عزت اچھالنا. تو ایک درہم کا سود اس سے لینا، اس لیے اللہ کے ہاں 36 زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ، یعنی 36 بار زنا کرنے سے اس کا گناہ زیادہ ہے. کیونکہ تم اس کا خون چوس رہے، اس کی عزت، اس کو جو وہ انسان جو گروی رکھا جاتا ہے نا، بالآخر جو وہ بنیا سے سود لے لے کے پھر وہ خود ہی سمجھ لو بک جاتا ہے، اس کی کوئی عزت وقت نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مومن کی عزت ہے وہ اس سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے. اور غیبت میں عزت ہی اچھال رہا ہوتا ہے انسان، اس کی جو برائی کر رہا ہوتا ہے، اس کے برے چھپے ہوئے عیب کو نکال رہا ہوتا ہے. یہ جو ربا ہے دین میں، ایسا یہ عنوان جو
یہ واقعی ہے یا شرعی ہے اعتباری؟ نہیں اعتباری نہیں ہے، واقعی سود جو لیتا ہے تو سر پھر اس میں پھر ایک عملیت ہونی چاہیے نا، اس میں نیت کی شرط، لکھنے کی شرط، سب اس کے ذریعے سب کوئی کہتا ہے کہ نیت ہوگی تو سود ہوگا۔ وہ الگ چیز ہے، وہ میں بتا دوں گا آپ کو کہ وہ جو آپ مکس کر رہے ہیں دو چیزوں کو، ایک ہوتا ہے سود، ایک ہوتا ہے منافع، یعنی منفعت، جو منفعت حاصل ہوتی ہے، پروفٹ، تو پروفٹ جو ہے الگ ہوتا ہے، سود الگ ہوتا ہے، سود کی بات کر رہے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، سب سے بڑا جو سود ہے وہ کیا ہے؟ یعنی رجل مسلم کی عزت ہے، اس کی عزت اچھالنا، اس کی عزت کو بٹا لگانا، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، یہ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَأَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، اچھا یہ ہو گیا، وَأَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اغتاب مسلما و مسلمة لم يقبل اللہ صلاته ولا صيامه 40 صباحا الا ان یغفر له صاحبه، اگر کوئی کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی غیبت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور روزے کو 40 دن تک قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کا صاحب اس کو معاف کر دے۔ وَأَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اغتاب مؤمنا بما فیہ لم یجمع اللہ بینہم فی الجنہ ومن اغتاب مؤمنا بما لیس فیہ، جو تہمت ہو گئی، اگر کوئی غیبت کرے، عیب لگائے مومن پر جو اس کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں ایک جگہ جمع نہیں کرے گا۔ ومن اغتاب مؤمنا بما لیس فیہ، اگر کوئی غیبت کرے گا مومن کی جو اس میں نہ ہو، انقطعت العصمۃ بینہما، تو ان دونوں کے درمیان جو عصمت ہے، یعنی جو تعلق ہے، جو رشتہ تھا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ وَكَانَ الْمُغْتَابُ خَالِدًا فِي النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو یعنی دونوں جنتی تھے لیکن یہ غیبت کر کے جو دوزخی ہو گیا، تو اس کا انجام جو ہے دوزخ ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تہمت اشد ہے۔ ہاں، تہمت یہ ہے، تہمت اشد ہے، غیبت سے زیادہ بری ہے، کیونکہ وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور یہ اس میں لگا رہا ہے۔ وَأَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وَلَدٌ مِّنْ حَلَالٍ وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ فَاجْتَنِبِ الْغِيبَةَ فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص خیال کرتا ہے کہ وہ ولد حلال ہے، اگر واقعی تو ولد حلال ہے تو مردار کیوں کھا رہا ہے؟ لوگوں کی غیبتیں کر کر کے مردار کھا رہے ہو، تو کیسے تم ولد حلال ہوئے؟ کہا اس لیے غیبت سے پرہیز کرو کہ یہ دوزخ کے کتوں کے آگے کی ہڈی ہے۔ ادام و کلاب النار، ادام کا یہ مطلب جو وہ لغت سے نکالنا۔ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذب من زعم انہ ولد من حلال، جھوٹ بولتا ہے جو شخص گمان کرتا ہے کہ وہ ولد حلال ہے۔ وہو، یہ جملہ حالیہ، وہو یاکل لحوم الناس بالغیبہ، یہ جبکہ یہ لوگوں کا گوشت کھانے میں مصروف ہے غیبت کے ذریعے سے، ایک طرف سے گوشت کھا رہا ہے، دوسری طرف سے گمان کر رہا ہے کہ میں ولد حلال ہوں، جھوٹ بولتا ہے ولد حلال ہے۔ فاجتنب الغیبہ، اجتناب کرو غیبت سے، دوری اختیار کرو۔ فإنها إدام كلاب النار، یہ جو ہے وہ دوزخ کے کتوں کی ہڈی ہے۔ وَأَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشى في غیبة أخیہ وکشف عورته كانت اول خطوة خطاها وذا في جہنم، كانت اول خطوة خطاها وضعها في جہنم، اگر کوئی اپنے بھائی کی غیبت کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے
یعنی غیبت کی طرف قدم اٹھائے اور اس کے چھپے ہوئے عیب کو، اس کی برائی کو کشف کرے، تو پہلا قدم اس نے جو اٹھایا وہ یہ کہ اپنے آپ کو دوزخی بنا لیا. وَرُوِيَ أَنَّ الْمُغْتَابَ إِذَا تَابَ فَهُوَ آخِرُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. یہ بھی روایت ہوا ہے کہ مغتاب جب توبہ کرے گا تو سب سے آخر میں تھک جاتا ہے نا. اگر انسان لائن میں سب سے آخر میں، بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بند نہ ہو جائے دروازہ، رضوان جنت کو غصہ آئے، بولو یہ سارے جو دوزخی تھے یہ یہاں پہ چھوٹ کے آ گئے، نکالو سالوں کو یہاں سے. تو فَهُوَ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ النَّارَ وَإِن لَّمْ يَتُوبْ. تو اگر توبہ کر لے تو آخری لوگوں میں سے ہوگا جو جنت میں داخل ہوئے، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخیوں میں نمبر 1 پہ. جیسے پاکستان جو کرپشن میں نمبر 1 پہ. اگر اپنے آپ کے معاملات کی اصلاح کر لے تو ڈیولپنگ کنٹریز میں نمبر لاسٹ پہ آئے گا، اور اگر اپنے معاملات کو صحیح نہ کرے تو تباہ ہونے والوں میں نمبر 1 پہ، چوروں میں نمبر 1 پہ، ناکارہ لوگوں میں نمبر 1 پہ. وعنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الغیبۃ حرام علی کل مسلم وان الغیبۃ لتاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. غیبت حرام ہے ہر مسلمان پہ، اور غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح سے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ حسد کے بارے میں ان الحسد ہاں بتائیے. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل کمل تاکل النار الحطب. ان الحسد یاکل الایمان. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے خود بتایا کہ میں نے جو وہ حالانکہ حضرت ختیجہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ختیجہ تو مرے ہوئے، لیکن خود اپنی زبان سے کہا کہ میں نے ان سے حسد کیا. حضور بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بکرا ذبح کرتے تھے تو صدقہ بھجواتے تھے، ران بھجواتے تھے ختیجہ کی بہن کو، ختیجہ کی بیٹی کو، منہ بولی ختیجہ کے متعلقین کو. تو ختیجہ سے بہت محبت زیادہ کرتے تھے، تو میں نے حسد کیا. تو حدیث ہے ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. تو لکڑیاں جو ہے وہ آگ کھا جاتی ہے، لکڑیوں کو نہیں چھوڑتی. تو لکڑیوں کو جو ہے ان کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے. پیٹرول پمپ اگر کوئی پیٹرول لے کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ آگ سے حفاظت کرے گا، نہیں یہاں پہ سگریٹ نہیں پھینکنا، یہاں پہ راکھ نہیں پھینکنا، وہ آدمی معین کرتا ہے. اور اگر پھینکے گا تو اڑ جائے گا پورا سب کچھ. ہاں تو اس لیے جو وہ حفاظت کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آگ جلانے نہ بیٹھ جائے کوئی پاگل. اب تو بائکوں سے بھی کروا دیتے ہیں کیونکہ دودھ کا پریشر اتنا ہو گیا ہے، وہ کھڑے بائک پہ اٹھا کے پیٹرول نہیں ڈالتے. بہت سے پیٹرول پمپوں میں ہو گئے، پہلے اتارتے ہیں پھر پیٹرول بھرتے ہیں. جب حادثہ ہو گیا تھا نا تب ایک تو اس وجہ سے جب سے وہ نہیں کرتے. وَأَكْلُ الْحَسَنَاتِ إِمَّا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْإِحْبَاطِ أَوْ لِإِسْمِحْلَالِ ثَوَابِهَا فِي جَنبِ عِقَابِهِ. اکل حسنات اس کے جو وہ سب ضائع ہو جائیں گے، یا علی وجہ الإحباط یعنی جو اس کے حسنات ہیں وہ ہابط ہو جائیں گے، یعنی جو اوپر گئے تھے اس کے اعمال وہ سب گر جائیں گے، یا ان کا ثواب مزمحل ہو جائے گا عقاب اور سزا کے مقابلے میں. یا یہ ہوگا کہ جو اس کی نیکیاں ہیں، جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے اندر تو برائیاں تھیں. تو حدیث میں ہے کہ جب آخرت میں دونوں پہنچیں گے تو جو برائی والا تھا اس کے نامہ عمل میں نیکیاں ہوں گی، اور جو نیکیوں والا تھا اس کے نامہ عمل میں برائیاں ہوں گی. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میری برائیاں اس کو کیوں چلی گئی؟ کہا تم نے اس کی غیبت کی، جب تم نے اس کی برائیاں بیان کی تو تمہاری نیکیاں اس کو چلی گئیں، اس کی برائیاں تمہیں آ گئیں. تو یہ ہوتا ہے اولیاء تنقل الحسنات الی المختار کما فی غیر واحد من الاخبار.
ومن النبویۃ بعہد یوم القیامت فیوقف بین یدی الرب، کہ اس کو جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد.